يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى خلق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم ربیع الاول کا مہینہ غالباً آج 8 تاریخ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا دن بھی 8 ربیع الاول ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ عرض کیا جائے گا۔ میلاد لفظ ایک مشہور ہے، اس کا لغوی معنی ہے وقت پیدائش، پیدائش کا وقت۔ ہم چونکہ معنی کا نہیں پتہ تو اور کچھ مشہور بھی کر دیا گیا ایسے انداز سے کہ بس 12 ربیع الاول جو ہے اس دن خوشی منا لو تو بس ہم نے حق ادا کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ گزشتہ خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا کیا نہ کیا، کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی فکر کی ہے، لیکن کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک محفل کرنے سے یا جس کو ہم نام دیتے ہیں محفل میلاد، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نام بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ میلاد کا معنی پیدا ہونا، تو یہ محفل پیدا ہونے کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میلاد کا معنی وقت پیدائش، تو یہ محفل وقت پیدائش کی ہے، نعوذ باللہ۔ ہم اور جو شخص سمجھانے کی کوشش کرے اس کو کہتے ہیں یہ منکر ہے۔ یہ لفظ ہم نے آسانی سے پکڑ لیا ہے، لیکن جو لوگ پڑھے لکھے سمجھتے ہیں بات کو، ان کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد اور ولادت باسعادت ہے وہ دنیا میں ایک ہی دفعہ ہوئی ہے، دوبارہ ہو ہی نہیں سکتی۔
تو دوبارہ محفل میلاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، سیرت کی محفل ہو سکتی ہے، آپ کی سنت کی محفل ہو سکتی ہے، آپ کی محبت میں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے لوگ، عام لوگ جو ہے وہ محبت میں یہ کرتے ہیں، وہ عشق رسول میں کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کرنے سے پہلے کہ کیا شریعت میں اس کا کوئی وجود ہے؟ شریعت نے ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا ہے؟ اگر ہم شریعت سے ہٹ کر کام کریں گے اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ میلاد جو ہے یہ خوشی کی چیز ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت جو ہے اس کا کوئی منکر نہیں ہے دنیا میں۔ ہم جلدی سے فتویٰ لگاتے ہیں یہ منکر ہے، کوئی کافر بھی منکر نہیں آپ کی میلاد کا۔ جتنا بھی وہ پرلے درجے کا کافر ہو، آپ کی ولادت بسعادت، آپ کا دنیا میں آنا، آپ کی پیدائش کو ہر مانتا ہے، چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ میلاد کے ماننے میں کافر، مشرک، جاہل، پڑھا لکھا سب برابر ہیں، سب مانتے ہیں۔ کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے، کہ آپ دنیا میں آپ کی پیدائش اور ولادت بسعادت نہیں ہوئی، کوئی انکار ہی نہیں ہے اس کا، کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی انکار نہیں کرتے تھے، آپ کو مانتے ہی تھے، صادق الامین کو تو مانتے تھے۔ فرق آتا ہے وہاں پہ کہ جب سیرت کی بات آتی ہے کہ اب سیرت جو ہے کون اپنائے گا، تو سیرت صرف اور صرف مسلمان اپنائے گا، کافر نہیں اپنائے گا۔ ہم وہ کام جس میں کافر اور مسلم سب مشترک ہیں اس کو لے کے بیٹھ گئے، اور جو آپ کی سنت اور سیرت ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور 8 ربیع الاول کو آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، یہ تحقیقی قول ہے اور سب اس کو مانتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وفات 12 کو ہے، اور جن کی عمریں زیادہ وہ جانتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے لوگ کہتے تھے 12 وفات، اور البتہ 12 کا قول مشہور ہے ولادت کا، لیکن تحقیقی قول جو ہے وہ 8 کا ہے۔ آپ صرف نظر کر کے خالی ذہن ہو کر صحیح کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ سب نے لکھا ہے کہ تحقیقی قول آپ کی ولادت بسعادت کا 8 ربیع الاول، اور البتہ مشہور یہ کر دیا گیا 12 کا، اور 12 کی وفات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو بہرحال آپ کی ولادت بسعادت جو ہے، آپ کا دنیا میں آنا، یہ بہت بڑی سعادت اور برکت کا باعث ہے، یہ رحمت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس پر ہر مومن کو خوشی ہے، ہر مسلمان کو خوشی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت بسعادت ہوئی، کیونکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ لیکن تھوڑا سوچنے کی بات ہے کہ جب کوئی خوشی کا وقت ہوتا ہے تو پھر کھانے پینے کا سما ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، مٹھائی آ گئی، کہیں سے کوئی دعوت آ گئی، کہیں سے کچھ ہو گئی، تو کھانے پینے کا ماحول بنتا ہے۔ اسی طرح کوئی اور خوشی کا موقع ہو، کوئی شادی بیاہ ہو، تو کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے۔
جب ہم آپ کے میلاد کو مناتے ہیں تو خوشی ملتی، پیسے ملتے، کھانے پینے کو ملتا ہے، اور جب آپ کی سیرت کو اپناتے ہیں تو پتھر ملتے ہیں، پھر برا بلا اور گالیاں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، اس وقت سے لے کر 40 سال کی عمر تک آپ کو کسی نے کوئی برا بلا کہا ہو؟ نہیں کہا، کیونکہ اس وقت تک آپ کا میلاد ہے، لیکن سیرت ابھی ان کے سامنے کہ آپ نے کیا ان کو دعوت کیا دینی۔ جیسے ہی 40 سال بعد آپ نے کوئی سبا پر اعلان کیا، جو اپنے تھے، جس نے آپ کی ولادت با سعادت پر ابو جہل، جس نے ایک لونڈی جس کا نام صوبیہ تھا اس کو آزاد کر دیا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئی تھی، اور بعض نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اس صوبیہ جو لونڈی جو ابو جہل نے آزاد کی تھی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن دودھ بھی پلایا تھا۔ اب ابو جہل نے خوشی میں لونڈی آزاد کر دی، وہ اتنی خوشی کر رہے تھے، لیکن جب آپ نے کوئی صفحہ پہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مان لو، تو سب سے پہلے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، جو آپ کے پتھر مارنے والے تھے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی۔ اپنے تھے جنہوں نے پتھر مارے، اپنے تھے جنہوں نے برا بلا کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کے شہادت اور قتل کے منصوبے بنائے گئے، کیونکہ سیرت جب سامنے آتی ہے تو پھر سختیاں آتی ہیں۔ اس لیے میلاد منانا آسان ہے، پیسے آئیں گے، کھاپے چھاپے ہوں گے، کھانے شینے ہوں گے، خوشیاں ہوں گی، جھڑیاں ہوں گی، یہ آسان ہے، اور اس کو ہم نے لے لیا، اور اس کو کر کے میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں خوشی منانی، میں یہ نہیں کہا کہ خوشی نہ منائیں، خوشی منائیں، لیکن صرف خوشی یہ کافی نہیں ہے جب تک آپ کی سیرت نہ اپنائی جائے، آپ کی سنت نہ اپنائی جائے۔ اور یقیناً جو مسلمان خوشی مناتے ہیں وہ عشق رسول میں مناتے ہیں، محبت رسول میں مناتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ صرف خوشی سے کام نہیں ہوتا۔ خوشی تو ابو جہل نے بھی منائی تھی، لیکن سیرت کی جب آئی ماری تو پھر نہیں مانا، سیرت کی جب آئی باری پھر نہیں مانا، جب دعوت دی پھر نہیں مانا، پھر دشمن بن گیا جان کا۔ اس لیے آپ کا دنیا میں تشریف لانا یہ باعث برکت ہے، رحمت ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت وہ یقیناً خوشی ہے، سب مسلمانوں کو خوشی ہے، لیکن اس بات کو مجھے یہ بتائیں، ایک آدمی مسلمان نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد وہ ہر سال بلکہ ہر روز مناتا ہے، تو کیا وہ کامیاب ہو جائے گا میلاد منانے پہ؟ جنت مل جائے گی اس کو؟ بھئی آپ بتاؤ، بولتا کوئی بھی نہیں ہے میرا خیال، سمجھ نہیں آ رہی میری بات۔ بھئی جب کوئی شخص ایمان نہیں لاتا لیکن میلاد میں آتا ہے ہر سال، تو اس کو جنت مل جائے گی؟ اس کا مطلب ہے صرف میلاد کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ آپ پر ایمان لا کر آپ کی سنت کو اپنایا جائے، آپ کی سیرت کو اپنایا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ اور سیرت جب بنائیں گے، اب پانی ہے، پانی آپ نے پینا ہے، ایک گلاس پانی پینے میں 7 بعد نے 8 سنتیں لکھی ہیں ایک گلاس میں۔ اب اس میں ہم پابندی ہے ہمارے لیے، تو ہم اس طرف نہیں جاتے، ادھر چونکہ ہم نے آسانی ہے تو ادھر ہم چلے جاتے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے کہ جہاں تھوڑی آزادی وہ سمجھتا ہے اس طرف جاتا ہے۔ اور پھر جس طرح آج کل بڑھ گیا ہے کہ بیت اللہ کی شبیہ بنائی جاتی ہے، روزہ رسول کی شبیہ بنائی جاتی ہے، اور روزہ رسول کی شبیہ کے یا بیت اللہ کے کیک بنائے جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے مسلمان اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، اس بیت اللہ کے اوپر چھری چلا رہا ہے،
اس روضہ رسول کی شبیہ پر چھری چلا رہا ہے کیک بنا کر، اوپر لکھا ہے جشن میلاد نبی، اور اس پر چھری چلا رہا ہے اس کیک پر۔ یہ کیسا عشق مصطفیٰ ہے، یہ کیسا عشق رسول ہے کہ خود بنا کے اس پہ چھری چلا رہا ہے۔ مر نہیں گیا مسلمان ایسا کرتے ہوئے۔ اور پھر جناب بازاروں میں بڑے بڑے شبیہ گاڑیاں سجا کر پھر پھرائی جاتی ہیں، عورتیں بچے مرد دیکھنے آتے ہیں، بے حیائی پھیلتی ہے۔ یہ کہاں سے یہ آ گیا؟ یہ یقین مانو، اگر آپ خود اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں کتابیں دیکھیں، سیرت کی کتابیں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر ولادت سے پہلے کے حالات بھی لکھے ہیں، ولادت سے بعد کے بھی۔ آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا اس زندگی کو بھی پڑھیں، تھوڑا دلچسپی کریں پیدا اپنے اندر، آپ کی سیرت صورت آپ کی ولادت سعادت کے متعلق پڑھیں، آپ کو حقیقت کھل جائے گی کہ حقیقت کیا ہے۔ میں کہوں گا ہو سکتا ہے آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں شاید فرقہ واریت ہے یا یہ کس وجہ سے کر، اگر آپ کو میں دعوت دیتا ہوں آپ خود مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو بہرحال یہ یقیناً یہ ایسی بات ہے کہ آپ کا تشریف لانا دنیا میں بہت بڑی سعادت اور برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت سے پہلے بہت سارے واقعات پیش آئے اور بڑے حالات ہیں، تفصیل میں جائے بغیر چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ جب زمزم کا کنواں، چونکہ طوفان نوح میں بیت اللہ اور یہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر نشانات کچھ کمزور ہو گئے، تو حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے کوشش کی اس کی، ان کو خام میں جگہ بتائی گئی چائے زمزم کنویں زمزم کی، تو وہ اس کو کھود رہے تھے، اس کی صفائی کر رہے تھے، تو ان کا ایک بیٹا صرف حارث ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانگی کہ اے اللہ مجھے 10 بیٹے دے، میں ایک بیٹا تیرے نام پہ ذبح کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ اب جب بیٹے دے دیے تو پھر ان کو خواب شروع آنے ہو گئے اس کے متعلق کہ تم نے جو منت پوری کی مانی تھی اس کو پورا کرو۔ چنانچہ اب وہ اپنے بیٹے عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں ان کو لے کر ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ان کو ذبح کر دیں۔ ان کی بہنیں حضرت عبداللہ کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں اور ان کے بھائی، انہوں نے کہا کہ یہ اتنا خوبصورت ہمارا بھائی ہے، آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ بہنوں نے کہا ان کی جگہ 10 اونٹ ذبح کر دیں اور ان کو نہ، ہمیں بہت زیادہ محبت اور پیار ہے۔ چنانچہ 10 اونٹ جو ہے اور حضرت عبداللہ کے نام پورا ڈالا، تو پھر حضرت عبداللہ کے نام 10 بڑھاتے گئے یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے، پھر پورا ڈالا تو وہ اونٹوں کے نام نکلا۔ پھر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان 100 اونٹ ذبح کیے۔ حضرت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں ان کے فدیے کے طور پہ، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی یہ مقدر میں کیا ہوا تھا طے، اس سے پھر یہ 100 اونٹ دیت طے ہو گئی۔ اس کے بعد سے کوئی قتل کر دے اگر دیت بنتی ہو تو دیت 100 اونٹ اس کو دیا جائے گا۔ تو بہرحال اسی لیے ایک دیہاتی آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یبن ذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اس کی بات پہ، اور صحابہ نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ ہاں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کی جگہ میں ڈال گیا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب
خواجہ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹوں کا سلسلہ فرما دیا، 100 اونٹوں کا ذبح کیا گیا اور حضرت عبداللہ بچ گئے۔ حضرت عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہے، اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہے، اس لیے فرمایا 2 ذبیح اللہ کا میں بیٹا ہوں۔ یہ واقعہ بھی آپ کی یعنی والد محترم کے ساتھ پیش آیا اور آپ کی ولادت با سعادت سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ ابرہا نے حملہ کیا بیت اللہ پر۔ لمبا واقعہ ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث میں بھی تفصیل اور سیرت کی کتابوں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور ابرہا اور اس کا لشکر، ہاتھی والوں کا لشکر تباہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے اور اپنے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ اشارہ تھا بیت اللہ کا متولی آ رہا ہے، اب تم اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، تشریف آوری سے پہلے یہ واقعہ بھی پیش آیا اور بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ خانہ کعبہ بیت اللہ کا متولی آ چکا ہے، یہ بتوں کو گرانے کے لیے آیا ہے، خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور 8 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت سہانے وقت میں ولادت با سعادت ہوتی ہے، اور مشہور قول جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 12 ربیع الاول کا ہے کہ اس میں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو یہ پسند نہ آیا کہ جس سال میرے نبی کی ولادت با سعادت ہو اس سال عرب کے اندر کسی بچی کو زندہ درگور کیا جائے۔ چنانچہ اس سال سیرت کی کتابوں میں علماء لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کی دھرتی پر کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہی نہیں ہوئی، سب کو جن کو بھی ہوئے بیٹے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میرا نبی جو رحمت بن کے آ رہا ہے، جو بیٹی کے لیے بھی رحمت بن کے آ رہا ہے، اس کی آمد پر کسی بیٹی کو زندہ درگور کیا جائے۔ آپ کی آمد کی یہ برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی، آپ کی ولادت با سعادت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے رحمت کے حالات اور اس کی فضل کے حالات شروع ہو گئے، کیونکہ آپ رحمت بن کے آئے۔ ولادت کے وقت آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے جو عام اور خواتین کو تکلیف ہوتی ہے مجھے اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں، بلکہ علماء لکھا ہے کہ کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس بھی نہیں ہوا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اس حالت میں تھوڑی غنودگی آئی، جیسے ہلکی سی بیہوشی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت ہو گئی، آپ دنیا میں تشریف لے آئے۔ ایسے آپ کی ولادت، کیونکہ آپ رحمت بن کر آئے، اور جیسے ہی ولادت با سعادت ہوئی حضرت آمنہ فرماتی ہیں جیسے میں جو غنودگی ختم ہوئی میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ولادت با سعادت ہوتے ہی آپ سجدے میں سا رہے، آپ کا آپ اس طرح مطلب لیتے ہیں جیسے سجدے میں انسان ہوتا ہے، اس طرح آپ جو ہے سجدے میں۔ چنانچہ زرقانی میں یہ کتاب میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اور اسی طرح حضرت عثمان بن ابی العاص بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، ان کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو میں حضرت آمنہ کے پاس اس وقت کمرے میں موجود تھی۔ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ حضرت آمنہ کا وہ کمرہ اور گھر سارے کا سارا نور سے منور ہو گیا، روشنی سے منور ہو گیا، اور ایسے تھے آسمان سے ستارے نیچے کو جھک گئے، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ستارہ جو ہے وہ میرے اوپر آ کے گرتا ہے، اتنے نزدیک آ گئے۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ جو نبی آ رہے ہیں، یہ جس بچے کی ولادت با سعادت ہوئی ہے، یہ نبی رحمت بن کر آ رہے ہیں، یہ دنیا سے ظلمت، اندھیرے، کفر اور شرک کا اندھیرا مٹائیں گے اور ستاروں سے بھی زیادہ روشنی جو ہے وہ کر دیں گے۔ ایسی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اور ارباد بن ساریہ سے مروی ہے کہ ولادت با سعادت کے وقت حضرت آمنہ فرماتی ہے ان کے متعلق ہے میں نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل جو ہے وہ روشن ہو گئے۔ اس طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ مسند احمد میں روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتاب موجود ہے کہ حضرت آمنہ کے متعلق کہ انہوں نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور اللہ نے یہ اشارہ دے دیا کہ یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ شام کسر و کیسر کے محلات تک جو ہے اللہ کے پیغام اور اسلام کے نور اور روشنی کو پہنچا دے گا۔ چنانچہ اسی طرح رات کے وقت جو ہے پھر ایوان کسرا کے اندر زلزلہ برپے ہو، اور اس زلزلہ سے فرمایا کہ کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور یہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی رحمت بن کر آ رہا ہے، یہ کفر کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے، توحید کا علم بلند کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اسی طرح اسی رات فارس کے اندر ہزاروں سال جو پہلے آگ جل رہی تھی اور آگ کی پوجا کرتے تھے وہ آتش کدے بجھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سامان پیدا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ فرمایا ولد مختونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد ختنوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں، آپ مختون پیدا ہو۔ اور فرمایا کہ ناف بریدہ، جو بچہ پیدا ہوتا ہے ناف کے ذریعے سے چونکہ خوراک ہوتی ہے تو وہ ناف پھر کاٹتے ہیں، ایسی بھی کوئی حالت نہیں تھی، بالکل پاکیزہ اور صاف، جیسے غسل ابھی دیا ہو، بالکل صاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وسعادت کے، تو اسی طرح ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، آپ کے والد حضرت عبداللہ سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، آپ کی ولادت و سعادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، تو حضرت عبد المطلب، خواجہ عبد المطلب نے جو ہے آپ کا 7ویں دن عقیقہ کیا، اور عقیقے میں لوگوں کی دعوت کی۔ بہرحال وقت ہو رہا ہے، یہاں سے انشاءاللہ آگے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب